دا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے عابد نوکر حیدر دا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان جس نے آسانہ چیز گناہ گارہ اج دی اس محفل مجلس سالانہ کانفرنس سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب نو کٹھیا ہونے دی اور اس اندر ہون والے بیانات اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف تذکرہ اللہ پاک سننے دا شرف عطا کر رہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت عظمت شان تے مختصر وقت دے اندر چند گزارشات تسا احباب دے سامنے رکھنا چاہنا. اللہ رب العالمین اس کائنات دے اندر سب نالوں افضل تے اعلیٰ شخصیت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا. جس دی عظمت تے شان اتنی بلند ہے، جس دے واسطے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا. اللہ نو اتنا محبوب اللہ رب العالمین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نال اتنا پیار ہے کہ جو بھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے اللہ نے آسمان تو حکم دینا. اللہ دے حکم تو بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرتے. اور پھر آپ دی بات دی اندر ذرا بھی شک نہیں کیتا جا سکتا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نال محبت کرو.
کیونکہ او ساڈا رب ہے. اور پھر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرو. کیوں؟ اللہ رب العالمین نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرتا ہے. اور جیڑا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرتا ہے او دے بارے اللہ رب العالمین فرما دینے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کائنات دے لوگو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرو. اے دے بدلے چ اللہ تو آڈے نال محبت کرے گا. اور پھر محبت کر کے اگلی شرط اگلی ڈیمانڈ اللہ نے خود دس دیتی ہے فَاتَّبِعُونِي اطاعت کرو فرما برداری کرو آکے لگو اپنی مرضی نہ کرو. اے نہیں کہ محبت ہے تے مرضی اپنی او محبت نہیں. محبت ہوئے جی دے اتباع تے اطاعت ہے باقی دے تے ایویں دے دعوے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کل صحابی آئے رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آڈے نال بڑی محبت بڑا پیار ہے انجدہ پیار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو کوئی پریشانی آندی ہے دکھ آندہ ہے غم آندہ ہے جدو بھی پریشان ہونا یا رسول اللہ تو آڈا آکے چہرہ ویکھنا تو آڈی زیارت کرنا میں نے سارے غم بھول جاندے میری پریشانی ہٹ جاندی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے کل بیٹھا رہنا دیکھدا رہنا تو آڈی بات سندا رہنا دل نو سکون ملدا رہندا ہے. مگر جدو گھر جانا ادو پریشانی بن دی پھر آ جانا. مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر سوچنا یا نبی اللہ پھر اے سوچنا کہ اتنا پیار ہے اتنی محبت ہے تو آڈے تو بغیر زیارت کیتے بغیر رہ نہیں سکتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا تسی دنیا تو چلے جاؤ گے میں بھی دنیا تو چلا جاواں گا اگے جنت اللہ نے تو انو بڑا شان مقام عظمت رتبہ دینا سینی اپنی نیکیاں دے مطابق جنت جاؤں گے. لیکن یا رسول اللہ کیا جنت تو آڈے نال ملاقات ہوئے گی تو آڈی زیارت ہوئے گی تو انو دیکھ سکاں گے. ایک گفتگو اللہ پاک نے سنی آسمان تو اللہ پاک نے جبرائیل نو بھیجیا اللہ پاک دی طرف وہ اعلان ہو گیا کہ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا محب تیرا امتی تیرے نال پیار کرن والا تو آندی جدائی برداشت نہیں کر رہا جنت وچ تو آڈا ساتھ تے تو آڈی زیارت چاند ہے یہ دے بارے اعلان کرو.
جی اللہ جی کی اعلان؟ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے دے بارے اعلان کر دیو، اے تواڈی محبت دے اندر تواڈی جدائی برداشت نہیں کردا، جنت وچ تواڈی زیارت تواڈا ساتھ۔ اے تے ایک نبی دے بارے کہہ رہے ہے کہ اے اللہ دے نبی جی تواڈی زیارت تے ساتھ اے دے بارے اعلان کر دیو، میں رب نو اے دی محبت تے پیار اتنا چنگا لگے دے واسطے اعلان ہو جائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ اینو میں 1.25 لاکھ نبیاں دا ساتھ دیواں گا، 1.25 لاکھ نبیاں دی زیارت دیواں گا، اے نبیاں دے ساتھ تے زیارت نہیں، وَصِدِّیقِین اور صدیقاں دا ساتھ ملے گا، وَالشُّہَدَاء اور شہیداں دا ساتھ ملے گا، وَالصَّالِحِین اور نیک لوگاں دا ساتھ ملے گا۔ اگے اللہ نے کی فرمائے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ یہ بڑا ہی چنگا ذات ہے، ایک انہا واسطے اللہ کی فرما رہے نے جڑے محبت کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے لار۔ محبت صرف اقرار ہی نہیں ہے، ایک کوئی شرط اللہ نے رکھی ہے، کیڑی شرط؟ اتباع اطاعت کرنی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لار۔ اے محبت دا طریقہ ہے، محبت ہے نہیں ہے کہ سال بعد 12 ربیع الاول آ جائے، جھنڈیاں لگا دیتیاں جاون، بازار سجا دیتے جاون، نبی پاک علیہ السلام دے میلاد منا دیتے جاون، پھر پورا سال پتہ ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائی پورا سال اتباع اطاعت دن تے رات نبی پاک دی اتباع اطاعت کرنی ہے، نبی پاک دے آنکھیں لگنا ہے، نبی پاک دی سنت تے چلنا ہے، نبی پاک دے اسوہ حسنہ نو اپنانا ہے۔ اللہ فرمان دینے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے کائنات دے لوگوں تو اڈے واسطے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ بنا دیتا ہے، ماڈل بنا دیتا ہے۔ کلمہ پڑھ لیا ہے، دین دے اندر شامل ہو گیا ہے، اور امت شامل ہو گیا ہے، اور امتی دا حق ہے کہ نبی پاک دا طریقہ اپنائے، نبی پاک دی سنت نال پیار کرنا ہے، نبی پاک دے اسوہ حسنہ نال پیار کرنا ہے، نبی پاک دی سیرت نال پیار کرنا ہے۔ تیری صورت بھی نبی محمد رسول اللہ نال میں، تیری سیرت بھی نبی محمد رسول اللہ نال ملے، تاکہ کل قیامت دا دن ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے سامنے کون اللہ اے میرا امتی ہے، اللہ اے میرا امتی ہے، اللہ اس نو معاف کر دے۔ شفاعت چاہنا ہے کہ نبی پاک دی شفاعت ملے، پھر نبی پاک نال محبت کرنی ہے، تے محبت کر کے پھر اتباع اطاعت کرنی ہے، نبی پاک دے آنکھیں لگنا ہے۔ یہ نبی پاک دی گل نہ منی، نبی پاک دے آنکھیں نہ لگا، نبی پاک دا حکم نہ منیا،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گل تے عمل نہ کیتا اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جڑا طریقہ چھڑ دے وے، جڑا سنت چھڑ دے وے، جڑا اتباع تے اطاعت چھڑ دے وے، او دے عمل ضائع ہو جاندے نہیں۔ جڑا نبی پاک دے آکھے نہ لگے، اے میرے نبی پاک دی سیرت ہے، جڑا نبی پاک دے آکھے نہ لگے، اللہ انہاں دے بارے بھی اعلان فرما رہے نے فَلَا وَرَبِّكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ فرماندے نے مینوں رب ہونے دی قسم ہے، مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا تیری گل نہ منے، جیڑا تیری سنت نو نہ منے، جیڑا تیری سیرت نو نہ منے، جیڑا تیرے طریقے نو نہ منے، جیڑا تیرے اسوہ حسنہ نو نہ منے، جیڑا تیری حدیث نو نہ منے، اللہ فرماندے نے مینوں رب ہونے دی قسم ہے، مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان والا ہی نہیں۔ ہاں اگر ایمان والا ہونا چاہنا ہے پھر نبی پاک نال سچے دل نال محبت کر، سچے دل نال اتباع تے اطاعت کر، فرما برداری کر، پھر اللہ کل قیامت دے دن تینوں نبیاں دا ساتھ عطا کرے گا، پھر تینوں صدیقاں دا ساتھ عطا کرے گا، تینوں پھر شہداء تے صالحین دا ساتھ عطا کرے گا، پھر اللہ تیرے نال محبت انج کرے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تیرے نال محبت انج کرے گا، تیرے گناہ بھی مٹا دے، انج محبت کرے گا، تیرے گناہ مٹانے کی نے تیرے گناہوں میں نیکیاں بنا دے، جنت عطا کرے گا، ساتھ عطا کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اگر چاہتے ہو کہ جنت جو ساتھ ملے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا، صدیقاں دا، شہداء تے صالحین دا، پھر میرے بھائی نہ رشتہ داری ویکھنی ہے، نہ کنبہ ویکھنا، نہ قبیلہ ویکھنا، نہ سوسائٹی ویکھنی، نہ ماحول ویکھنا، نہ معاشرہ ویکھنا ہے، نہ لوگاں نو دیکھنا ہے تے رب دا قرآن دیکھنا ہے، نبی محمد رسول اللہ دا فرمان دیکھنا ہے، اے دے چی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔